بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پانی پینے کی یاد دہانی لگائیں، کیونکہ مصروف زندگی میں اکثر لوگ پانی پینا بھول جاتے ہیں۔ مناسب مقدار میں پانی نہ پینے سے تھکن اور سر درد ہو سکتا ہے۔ یاد دہانی سے یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ یہ چھوٹی سی عادت صحت کو بہتر بناتی ہے۔ کھانے کے دوران ٹی وی یا موبائل دیکھنے سے گریز کریں، کیونکہ اس سے انسان زیادہ کھا لیتا ہے جبکہ توجہ بھی بڑھ جاتی ہے اور دماغ کو پیٹ بھرنے کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے سکون سے کھانا کھائیں۔ یہ وزن کو کنٹرول رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ ناظرین، پانی میں نمک شامل کر کے چہرہ دھونے سے چند دنوں کے اندر چہرے کے فالتو بال ختم ہو سکتے ہیں۔ نیند کم لینے والے شخص کو شوگر جلد ہو سکتی ہے۔ بار بار ٹینشن لینے سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے اور چہرے پر خشکی آ جاتی ہے۔ ناظرین، حسد، بوجھ اور رنج عام طور پر بدن کو کمزور کر دیتے ہیں۔ اس کی اصل وجہ نظام ہضمہ کا خراب ہونا ہے۔ کھانا ہمیشہ خوشی سے کھایا جائے تو جلد ہضم بھی ہو جاتا ہے۔ حضرین، ایک شخص نے ایک بزرگ سے پوچھا کہ اچھا انسان کیسے بنا جا سکتا ہے۔ انہوں نے اسے ایک بازار میں بھیجا اور کہا، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ وہ شخص واپس آیا تو اس نے بتایا کہ بعض لوگوں نے بدتمیزی بھی کی، لیکن اس نے صبر کیا۔ بزرگ نے کہا، یہی اصل کامیابی ہے کہ تم اپنے اخلاق کو خراب نہیں ہونے دیا۔ اس واقعے سے یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ اصل طاقت اپنے رویے کو قابو میں رکھنا ہے، نہ کہ دوسروں کے رویے کو بدلنا۔ دن بھر سیدھا بیٹھنے کی عادت بنائیں، کیونکہ غلط پوسچر کمر اور گردن کے مسائل پیدا کر سکتا ہے۔ سیدھا بیٹھنا سانس لینے کے عمل کو بھی بہتر بناتا ہے۔ اس سے جسم کا توازن برقرار رہتا ہے۔ یہ عادت طویل مدت صحت کے لیے ضروری ہے۔ زیادہ چینی والی اشیاء کھانے سے جلد پر منفی اثرات پڑتے ہیں، کیونکہ یہ سوزش کو بڑھاتی ہے۔ چینی کا کم استعمال جلد کو صاف اور تر و تازہ رکھتا ہے۔ یہ عمر کے اثرات کو بھی سست کرتا ہے، اس لیے اپنے میٹھے کو محدود رکھیں۔ ناظرین، پالک کھانے سے پٹھے ہمیشہ مضبوط ہوتے ہیں۔ جن لوگوں کی یادداشت کمزور ہو وہ کھانے میں زیادہ تر ہلدی کا استعمال کریں، کیونکہ ہلدی یادداشت کو بہتر بناتی ہے۔ کھانا کھانے کے فوراً بعد نہانے سے صحت کو نقصان پہنچ سکتا ہے، کیونکہ نہانے سے خون کی روانی تیز ہو جاتی ہے۔ جو لوگ صبح سورج نکلنے سے پہلے ہاتھ منہ دھو لیتے ہیں ان کا چہرہ تر و تازہ اور شاداب رہتا ہے۔ ناظرین، دنیا کی 10% آبادی بائیں ہاتھ سے لکھتی ہے۔ رات کے وقت چاول کھانے سے
موٹاپا بڑھ سکتا ہے، نیند میں خلل بھی پڑ سکتا ہے۔ رات کے وقت کیلا کھانا بعض مسائل پیدا کر سکتا ہے، جن میں کھانسی اور نزلہ زکام بھی شامل ہے۔ اگر زکام ہونے کا اندیشہ ہو تو کچھ دیر کے لیے اپنے پاؤں کو دھو لیں۔ جب بھی نہا کر بیت الخلاء سے نکلیں تو اپنے پاؤں کو دھو لینا ایک بہترین عمل ہوتا ہے۔ ناظرین، لوگوں کی شخصیت کو سمجھنا ایک بہت دلچسپ عمل ہوتا ہے۔ کچھ لوگ بات کرتے وقت آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈالتے۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ وہ کمزور ہیں، بلکہ اکثر ایسے لوگ نرم دل اور حساس طبیعت کے مالک ہوتے ہیں۔ اگر آپ بہت زیادہ جذباتی ہیں تو آپ آسانی سے دوسروں کے اثر میں آ سکتے ہیں، اور بعض لوگ اس کمزوری کا فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں۔ اس طرح کچھ لوگوں میں بہت زیادہ سوچنے کی عادت ہوتی ہے، اور بولنے سے پہلے ہر بات کا گہرائی سے تجزیہ کرتے ہیں۔ اس لیے وہ لوگ فوراً رد عمل نہیں دیتے۔ ناظرین، دن میں ایک بار گہری سانس لے کر آہستہ چھوڑنے کی مشق کریں، کیونکہ یہ دل کی دھڑکن کو متوازن کرتی ہے۔ یہ عمل ذہنی دباؤ کو کم کرتا ہے۔ چند منٹ کی یہ مشق پورے دن کو بہتر بنا سکتی ہے، اور یہ قدرتی سکون بھی فراہم کرتی ہے۔ گھر میں پودے لگانے کی عادت بنائیں، کیونکہ یہ ہوا کو صاف کرتے ہیں۔ سبز ماحول ذہنی سکون دیتا ہے۔ یہ تناؤ کو کم کرنے میں بھی مددگار ہوتے ہیں۔ گھر کا ماحول خوشگوار بن جاتا ہے۔ روزانہ کچھ نیا سیکھنے کی عادت بنائیں، کیونکہ دماغ کو بھی ورزش کی ضرورت ہوتی ہے۔ نئی معلومات ذہنی طاقت کو بڑھاتی ہے۔ ناظرین، یہ عادت بڑھاپے میں یادداشت کو مضبوط رکھتی ہے۔ سیکھنا کبھی بھی بند نہ کریں۔ اگر آپ اکثر سستی محسوس کرتے ہیں تو صرف نیند کو قصوروار نہ ٹھہرائیں، بلکہ اپنی خوراک کا جائزہ لیں، کیونکہ زیادہ پروسیسڈ خوراک جسم کی توانائی کو کم کر دیتے ہیں۔ قدرتی غذائیں جیسے دالیں، پھل اور سبزیاں جسم کو مستقل توانائی دیتی ہیں۔ جب جسم صاف ہو تو جسم خود بخود ہلکا محسوس کرتا ہے۔ اس چھپی ہوئی وجہ کو پہچاننا ضروری ہے۔ اپنے کھانے میں وقفے بھی صحت کے لیے اہم ہیں، کیونکہ مسلسل کچھ نہ کچھ کھاتے رہنے سے نظام ہاضمہ کو آرام نہیں ملتا۔ جب معدہ وقفہ لیتا ہے تو بہتر طریقے سے کام کرتا ہے۔ اس عادت سے وزن بھی متوازن رہتا ہے اور جسم کی صفائی کا عمل بہتر ہو جاتا ہے۔ اس کو سمجھ کر اپنانا ایک ذہین فیصلہ ہے۔ زیادہ شور والی جگہوں پر زیادہ وقت گزارنا دماغ کو تھکا دیتا ہے، کیونکہ مسلسل آوازیں ذہنی سکون کو متاثر کرتی ہیں۔ کوشش کریں کہ دن میں کچھ وقت مکمل سکون میں گزاریں۔ خاموشی دماغ کے لیے ویسے ہی ضروری ہے جیسے پانی جسم کے لیے۔ یہ عادت آپ کی توجہ کو کئی گنا بڑھا سکتی ہے۔ اگر آپ کو بار بار بھوک لگتی ہے
تو اس کا مطلب ہمیشہ خوراک کی کمی نہیں ہوتا، بلکہ بعض اوقات جسم پانی مانگ رہا ہوتا ہے۔ ہر بار کھانے کے بجائے پہلے ایک گلاس پانی پی کر دیکھیں، اکثر بھوک کا احساس ختم ہو جاتا ہے۔ یہ طریقہ وزن کنٹرول کرنے میں مددگار ہوتا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر پہلی بار وحی نازل ہوئی تو آپ گھبرا کر حضرت خدیجہ کے پاس آئی۔ انہوں نے فوراً انگور کا تازہ رس تیار کر کے آپ کو پلایا اور کہا، اللہ کی قسم آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ انگور کے رس نے آپ کو سکون اور توانائی بخشی۔ بعد میں انہوں نے بتایا، انگور دل کے لیے بہترین ہے۔ اپنے جوتوں کے انتخاب پر بھی توجہ دیں، کیونکہ غلط جوتے پورے جسم کے توازن کو متاثر کرتے ہیں۔ آرام دہ جوتے نہ صرف چلنے کو آسان بناتے ہیں، بلکہ کمر اور گھٹنوں کے درد سے بھی بچاتے ہیں۔ یہ ایک چھوٹی سی چیز ہے، مگر اس کا اثر پورے جسم پر پڑتا ہے۔ ایک شخص نے ایک نیک عالم سے پوچھا کہ دل کا سکون کیسے حاصل ہوتا ہے؟ عالم نے اسے ایک پیالہ پانی سے بھر کر بازار میں لے جانے کو کہا اور تاکید کی کہ پانی نہ گرے۔ شخص پوری توجہ کے ساتھ چلتا رہا اور واپس آ گیا تو عالم نے پوچھا کہ راستے میں تم نے کیا دیکھا؟ اس نے کہا، کچھ نہیں، کیونکہ میری توجہ صرف پانی پر تھی۔ عالم نے کہا، جب انسان اپنی توجہ مقصد پر مرکوز کر لیتا ہے تو وہ دنیا کے فتنوں سے بچ جاتا ہے۔ اس واقعے سے سبق ملتا ہے کہ یکسوئی اور توجہ زندگی کو آسان بنا دیتی ہے۔ سیب کے رس میں شہد ملا کر پینے سے کھانسی میں ہمیشہ فائدہ ہوتا ہے۔ کھانے سے پہلے زیرہ کھانے سے پیٹ کی چربی کو کم ہونے میں مدد مل سکتی ہے۔ بند گوبھی کا استعمال صحت اور خوبصورتی کے لیے مفید سمجھا جاتا ہے۔ ناظرین، قالین پر اگر چائے گر جائے تو فوراً نمک چھڑک دیں اور بعد میں اس پر گیلا کپڑا پھیر لیں تو اس سے داغ کم ہو جاتا ہے۔ چمڑے کے سوٹ کیس کو لیموں کے رس سے صاف کرنے سے وہ چمکنے لگتا ہے۔ دن میں کم از کم ایک بار اپنی آنکھوں کو مکمل آرام دیں، کیونکہ مسلسل اسکرین دیکھنے سے آنکھوں پر دباؤ بڑھتا ہے۔ ایک دیہاتی شخص شہر آیا اور اس نے لوگوں کے ساتھ سخت لہجے میں بات کی۔ ایک دانا شخص نے اسے ڈانٹنے کی بجائے نرمی سے سمجھایا اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا۔ اس نرم رویے نے اس کے دل کو بدل دیا اور وہ شائستہ ہو گیا۔ اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ نرمی میں وہ طاقت ہے جو سختی میں نہیں ہوتی، اور اچھے اخلاق دلوں کو جیت لیتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو کھانے میں پیاز یا لہسن منگواتے نہیں دیکھا، مگر آپ جب گھر میں ہوتے تو انہیں کھاتے اور فرماتے،
یہ تمہارے لیے بھی شفا ہے، البتہ مسجد آنے والوں کو تکلیف نہ دو۔ ایک صحابی جنہیں کھانسی تھی، انہوں نے لہسن کا استعمال کیا اور چند ہی روز میں ان کو آرام آ گیا۔ رات کو سونے سے پہلے اپنے دن کا جائزہ لیں، کیونکہ یہ خود احتسابی کا بہترین عادت ہے۔ اسے آپ اپنی غلطیوں کو پہچان سکتے ہیں، اگلے دن کے لیے بہترین منصوبہ بنا سکتے ہیں۔ یہ عادت شخصیت کو نکھارتی ہے۔ جسم کو آرام دینے کے لیے دن میں تھوڑا وقفہ لینا ضروری ہے، کیونکہ مسلسل کام تھکن کو بڑھاتا ہے۔ چھوٹا سا بریک توانائی کو بحال کر دیتا ہے، یہ کارکردگی کو بہتر بناتا ہے، یہ ذہنی سکون بھی دیتا ہے۔ پانی میں شہد ملا کر پینا قوت مدافعت کو بڑھا سکتا ہے، کیونکہ شہد میں قدرتی خصوصیت ہوتی ہے۔ یہ گلے کے لیے بھی مفید ہے، اسے معمول بنانا صحت کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ سادہ زندگی اپنانا ذہنی سکون کا ذریعہ ہے، کیونکہ غیر ضروری چیزیں ذہنی دباؤ بڑھاتی ہیں۔ کم چیزوں کے ساتھ زندگی آسان ہو جاتی ہے، یہ سکون کو بڑھاتی ہیں، کیونکہ سکون میں بھی خوبصورتی ہوتی ہے۔ ناظرین، اگر بدن میں کمزوری ہو تو کھجور کھانے سے طاقت آتی ہے۔ ادرک والے پانی سے ناک اچھی طرح دھونے سے خراٹے آنا کم ہو جاتے ہیں۔ جن افراد میں خون کی کمی ہو وہ کدو کا سالن زیادہ استعمال کیا کریں۔ کچے سیب کے ساتھ شہد کھانے سے جسم ہمیشہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ اسٹرابیری کا رس پینے سے کینسر جیسی خطرناک بیماری سے بچاؤ میں مدد مل سکتی ہے۔ ناظرین، جو عورت خود کو خوبصورت رکھنا چاہتی ہے وہ دودھ میں سیب ڈال کر صبح نہار منہ استعمال کرے۔ جس کے پیٹ میں رسولی ہو وہ دار چینی کا قہوہ پیے۔ صبح جلدی اٹھنے کی عادت اپنائیں، کیونکہ اس سے دماغ تازہ ہوتا ہے۔ یہ وقت سیکھنے اور کام کے لیے بہترین ہوتا ہے۔ دن کا آغاز مثبت انداز میں کریں، یہ عادت کامیابی میں مدد دیتی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت جابر بن عبداللہ بیمار پڑے تو ڈاکٹر نے دوائی دی، مگر اس دوائی سے کوئی فائدہ نہ ہوا۔ انہوں نے خود کھجور کی کھٹلیاں پیس کر شہد میں ملا کر کھانا شروع کی اور اللہ کے حکم سے شفا پائی۔ بعد میں انہوں نے بتایا کہ یہ طریقہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ صحابہ وسلم سے سیکھا تھا۔ محترم ناظرین، امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔